جناب امجد خان صاحب، منسٹر آف ہاؤسنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میڈم اسپیکر صاحبہ۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں بات کروں گا کل جو افسوسناک ناخوشگوار واقعہ ملم جبہ روڈ پہ پیش آیا تھا، جس میں ہماری 5 پولیس کی نوجوان زخمی ہوئی تھی اور ایک نوجوان جو میرے گاؤں سے اس کا تعلق تھا اس کو شہید کیا گیا تھا اس حملے میں۔ دعائے مغفرت تو ہم نے سب کے لیے پڑھ لی، لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ میں جو بات کروں گا وہ اس میں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو سوات کی 24 لاکھ عوام اس کی جوابات کی منتظر ہے۔ سب سے پہلے 12 ممالک کی سفارتکار سوات آتی ہے۔ سوات کی جتنی بھی لوکل میڈیا ہے کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں انتظامیہ کو اگر ڈی سی کے علاوہ کسی کو خبر، ڈی سی کے علاوہ کو میرے خیال میں کسی کو خبر نہیں تھی۔ پولیس ڈی پی او صاحب کو اس کی خبر تھی، ان کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ سوات میں ملم جبہ میں 12 ممالک کی سفارتکار آئی ہے وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، جب جہان آباد ایک جگہ ہے جہاں پہ آئی ڈی پھٹتی ہے اور پولیس وین اس کا ٹارگٹ بنتا ہے، تو اس میں ہماری یہ نوجوان، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پولیس میں جتنی بھی لو رینک کے لوگ ہیں وہ لوگ قتل ہو رہی ہے، شہادت ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، میں توجہ چاہتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، لیکن جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو جو لوکل میڈیا ہے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ پولیس وین پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں اتنے لوگ زخمی ہو چکی ہے۔ لیکن اس دوران پاکستان میں کسی میڈیا پہ یہ خبر بریک نہیں ہوتی اور نہ سوات میں کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک امریکہ کی نیوز ایجنسی پہ بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ سوات میں 12 ممالک کی سفارتکار گئی تھی اور ان پہ حملہ ہوا ہے، ان کے قافلے پہ۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ ہمارے لیے بہت ایمبیرسمنٹ کی بات ہے کہ سوات میں حملہ ہوتا ہے اور 12 سفارتکار اس کے قافلے پہ ہوتا ہے اور اس کی جو نیوز ہے وہ امریکہ ایک نیوز ایجنسی ہے اس کو وہ بریک کرتے ہیں، یعنی پاکستانی میڈیا اس کو چھپاتی ہے۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے میڈم اسپیکر صاحبہ، کیونکہ جتنی بھی سفارتکار یہاں پہ آتی ہے یہ ہمارے مہمان ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی خبر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کی بعد پاکستانی میڈیا، جو آج کل آپ کو پتہ ہے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، وہ پھر بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز چلاتی ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا، اور شکر ہے کہ اس میں سفارتکاروں کو کوئی جانی و مالی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ لیکن یہ جو ہمارا ایک کانسٹیبل شہید ہوتا ہے، اس کی 5 چھوٹی چھوٹی بچی ہے اور وہ بیچارہ، مطلب ہے کہ آج آپ نے اس کی جنازہ پڑھائی اور یہ میرے ساتھ 3 سال گن مین بھی رہ چکا تھا۔ اس کا کون پوچھے گا؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، اس کا کون پوچھے گا؟ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں، اور یہ جو اسمبلی میں جو سیشن ہو رہا ہے کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ جو کنٹینیوس سیشن چل رہا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں بار بار کہ صوبائی حکومت کو پتہ نہیں ہے، سفارتکار چپکی سے لے کے جاتی ہے، اور جب اتنا بڑا سانیہ ہوتا ہے تو پھر باہر کی دنیا سے انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ بریک ہوتا ہے۔
تو یہ ایمبیرسمنٹ کس کے لیے ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، یہ وفاقی حکومت کے لیے ہے، یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ یہ لوگوں کو لے کے آتی ہے، پتہ نہیں ان کے پاس NOC تھا یا نہیں تھا، سیکیورٹی کلیئرنس تھی یا نہیں تھی، کیونکہ صوبائی حکومت سے NOC لینا چاہیے تھا، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا صوبائی حکومت کا کام تھا۔ لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اپنی سیکیورٹی فورسز سے اور خفیہ ایجنسیوں سے کہ جب سوات کی 24 لاکھ عوام کو ان سفارتکاروں کی آمد کا فتح نہیں ہوتا، اطلاع نہیں ہوتی، سوات کی جتنے بھی ادارے ان کو پتہ نہیں ہے، صرف پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو اس کی پتہ ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو، صرف DPO کو پتہ ہے، تو مجھے یہ کوئی بتا سکتا ہے یا جو سوات کے لوگ آج یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ جن لوگوں نے بم رکھوایا تھا اور جنہوں نے بم بلاسٹ کیا ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ ایک کویسچن مارک ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اور وفاقی حکومت بھی کہ کس طرح ان کو پتہ چلا کہ وہ اس ٹائم پہ آئیں گی، اور جس ٹائم پہ وہ آئے تو میرے خیال میں جو پولیس وین تھا اور جو سفارتکاروں کی گاڑیاں تھی ان میں 25-30 فٹ کا فاصلہ تھا، تو اتنے ایگزیکٹ معلومات ان کے پاس کیسے آئی؟ تو یہ ایک کویسچن مارک ہے۔ دوسرا، میڈم اسپیکر صاحبہ، جس طرح ہمارا ایک سوات کا سپوت جو سابقہ وفاقی منسٹر رہ چکا ہے، مراد سعید صاحب اس کا نام ہے، بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ سوات کے امن کو خطرہ ہے اور اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ سوات کی ٹورزم، سوات کی جنگلات کو تباہ کرنے کے لیے اور سوات میں جو منرل ہے اس کی تباہ کرنے کے لیے اور اس کو ہڑپ کرنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، وہ مراد سعید سب کو پتہ ہے کہ اس کو آج روپوش ہے، کس وجہ سے کہ اس کو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں ملتی ہے۔ اگر یہ ایوان سب کو پتہ ہے، یہ نہیں بولتے، میں بولوں گا، ان کی والد کو دھمکیاں ملتے ہیں، ان کی خاندان والوں کو دھمکیاں ملتی ہے، ان کی بائی کو دھمکیاں ملتی ہے، اور میں آج علیہ اعلان کہتا ہوں، اور جس طرح میں نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ حلفاً کہتا ہوں، مراد سعید کی بائی اور والد کو یہ اسٹیبلشمنٹ کئی دفعہ لے کی گئی ہے، اور یہ مراد سعید کا جو بھائی ہے کلیم سعید، جو سیاست نہیں کرتا، سیاسی بندہ نہیں ہے، اگر اس کی جسم کو آپ دیکھ لیں تو اس پر یہ لوہے کی گرم سلاخوں کی چاپ ابھی بھی پڑی ہے کہ آپ کا بھائی کہاں ہے۔ تو کتنا یہ شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان جو نوجوانوں کا رول ماڈل ہے پورے پاکستان میں ہے، سب کو پتہ ہے، یہ جتنی بھی اپوزیشن ہے، جتنی بھی یہ ہماری ٹریجری بینچ کے لوگ ہیں، کہ اس نے ایک سچ بات کی تھی کہ سوات کے امن کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، ان سے خطرہ ہے، اس کی بات آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے، اور وہ بیچارہ روپوشی پہ اس لیے مجبور ہے کہ اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کہاں بھی نظر آئے اس کو مار ڈالو۔ کیوں مار ڈالو؟ کیا اس ملک میں عدالتی نظام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنی بے گناہی کو ثابت کرے؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جہاں بھی دیکھا جائے اس کو مار ڈالو۔ تو مجھے بتاؤ کون سی مہذب معاشرے میں، کون سی ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بغیر عدالت میں جا کے کسی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بغیر آپ اس کا ٹارگٹ کلنگ کریں؟ کہاں بھی لکھا ہوا ہے؟ کہاں بھی کسی مہذب معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، سوات کے امن کو خطرہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ سوات کی ٹورزم کو تباہ کرنا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ سوات کی جنگلات کو پنجاب لے کے جانا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ سوات کی جو منرل ہے اس پہ ان لوگوں کی نظر ہے۔ تو اس لیے جو ہے سوات کی امن کو تباہ کر رہے باقاعدہ پلاننگ کی طور پہ، اور یہ جو ڈرامہ کل ہوا ہے، یہ جتنی بھی ٹورسٹ ہے جو فارن سے آتی ہے، جو لوکل ملک کی ٹورسٹ ہے، ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ آئندہ آپ نے سوات نہیں جانا، آپ نے سوات
टूरिज्म के लिए नहीं जाना, आपने स्वाद को नहीं देखना, मुझे बताइए कि अगर स्वाद में टूरिज्म प्रमोट नहीं होती है और खत्म हो जाती है, रुक जाती है, तो स्वाद के लोगों का माशी तौर पे 90% गुजारा इस टूरिज्म पे है, तो बेचारे क्या करेंगे। मैडम स्पीकर साहिबा, ये एक बहुत बड़ा सानिया है और इस पे हमें सोचना चाहिए कि अगर इस तरह बम ब्लास्ट होते हैं वहां पे, और मैंने पहले इसकी दलील के साथ एक बात कही है कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में डीपीओ को पता था, आप जाके वहां की जो जर्नलिस्ट है उनसे पूछे कि आपको पता था कि स्वाद में 12 ममालिक की सफारतकार आ रही है या आई है, और खुफिया एजेंसियों को पता था। तो मैं फिर ये सवाल पूछूंगा कि जिन लोगों ने बम रखवाया था उन लोगों को कैसे पता चला जब इतनी खुफिया मालूमात थी। मैडम स्पीकर साहिबा, ये खिलवाड़ हो रहा है। अब्दुल गनी साहब ने कहा, उसने जलसी की बात की, वो तो सबको पता है कि किस तरह रुकावट थी या नहीं थी, वो उस पर हमारी भाई बात करेंगी। मैं परसों हमारी एक एमपीए साहिबा सूबिया शाहिद साहब ने कुछ बातें की थी। मैडम स्पीकर साहिबा, उसने खान साहब की निकाह के बारे में बात की थी, उसने कुछ औजारों के बारे में बात की थी, उसने अटक पुल पार न करने की बात की थी। तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, और उसने एडमिट किया था असेंबली की फ्लोर पे। मैंने जब वो स्पीच कर रही थी तो मैंने उनको कहा कि ये बातें आप किसके कहने पे कर रहे हो, तो उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये बात कर रहा हूं। इस तरह था या नहीं था? और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, वीडियोस आपके पास महफूज है, निकाले। तो ये खुद मान रही है कि जो ये सेशन हो रहा है कि इदारों की मुदाखिलत है, सियासत में भी है और हर इदारे में है, तो खुद उन्होंने एडमिट किया। दूसरी बात जो उन्होंने कही, हालांकि मैं एक मर्द हूं कि मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खान साहब की निकाह के बारे में बात की थी। तो मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूं कि मैडम साहिबा, जब खान साहब वजीर आजम थे तो यही इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज की निकाह को भी लेके आई थी, फाइल में एक फाइल दी थी उसने, और उन्होंने उसका जो पहला बच्चा पैदा हुआ था उसको भी लेके आई थी, और खान साहब को कहा कि खान साहब आप इस पे केस करें, जिस तरह ये निकाह इद्दत वाला केस है कि निकाह कब हुआ है और बच्चा कब पैदा हुआ है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबको पता है, लेकिन खान साहब की ज़र्ब को आप देख ले। और ये एक खातून ने है जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, इससे पहले रेहाम को भी इस्तेमाल किया था और आयशा गुलाली को भी इस्तेमाल किया था। लेकिन खान साहब ने कहा उनको, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को, कि मैं औरतों पे बेजा इल्जामात नहीं लगाना चाहता और न लगाऊंगा। तो उन्होंने वो फाइल इस तरह वापस की, क्योंकि खान साहब ने उस वक्त कहा था कि न मुझे मेरा दीन इजाजत देता है, न मुझे मेरी गैरत इजाजत देती है, और ना मेरी तरबियत मुझे इजाजत देता है कि मैं खवातीन में दूसरी परायों की औरतों को मैं उसको जो है मैं उसको टारगेट करूं। तो वो खान साहब का ज़र्ब था। इसके अलावा ये कह रही है कि औरतें कहते हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ अली अमीन साहब ने ये किया, तो उसने क्या कहा था, मुझे ये जरा बताई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये हमारे पीपल्स पार्टी के लोग बैठी है, हमेशा इनका वतीरा रहा है खवातीन को सियासत में घसीटना, खवातीन के जरिए खवातीन कार्ड को प्ले करवाना। मैं पूछना चाहता हूं कि नसरत भट्टू और बेनजीर भट्टू की फोटो, मैं वो लफ्ज मेरे मुंह पे नहीं आएगा, जिस तरह फोटो बनाई गई थी वो किसने गिराई थी? और फिर ख्वाजा आसिफ ने माना था कि हमने एस्टेब्लिशमेंट की कहने पे गिराई थी। इसके अलावा मैडम स्पीकर साहिबा, बेनजीर भट्टू को, जब वो एक औरत थी, हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो जब पार्लियामेंट में आई और उन्होंने पीली कपड़ी पहनी हुई थी, तो पीली टिक्सी का नाम किसने उसको कहा था? किसने उसे कहा था कि ये पीली टिक्सी है? सब जानते हैं इसकी एब्रिविएशन को और इसकी
اس کے علاوہ میڈم اسپیکر صاحبہ اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. میڈم صاحبہ نے پرسوں کہا کہ جب علی امین صاحب اور ان کا قافلہ یہاں سے جائے گا تو اٹک پل پر رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں اپنی اوزاروں کے ساتھ, خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں اپنی اوزاروں کے ساتھ. تو پرسوں تو ہم چلی گئی. میرے خیال میں میڈم صاحبہ کو چاہیے تھا کہ ان کے اوزار کو پہلے چیک کراتی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, زنگلود ہے. نہ تو ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کو وہاں بھی دیکھا, نہ تو ہم نے وہاں پہ اتاتارک کو دیکھا, اور نہ ان کی زنگلود اوزاروں کو دیکھا. الحمدللہ ہم وہاں پہ چلے گئی, ہم پہنچ گئی, لاہور میں بھی پہنچ گئی. لیکن اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم حیا اور ہمت ہوتی تو یہ وہاں پہ کنٹینر لگا کے جگہ جگہ پہ کنٹینر لگا کے ہمیں روکتے نہیں. لیکن پھر بھی وہاں پہ جلسہ بھی ہوا. علی امین صاحب وہاں پہ ساری رات لاہور کے شہروں میں بھی گھوما اور ساری پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ گھومے اور اس طرح مکہ بھی لہرایا کہ میں آ گیا ہوں. تو میرے خیال میں بولنے سے پہلے سب کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں, کل اس کا جواب کیا آئے گا. تو میڈم اسپیکر صاحبہ, میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. شکریہ.